امام قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شلوار بھی اس چور کے حوالے کر دی اور کہا کہ اللہ کے بندے، ہم تو فقط کرسیوں پر غالب ہیں، اس کے قابل تو تم ہو۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی انطاکیہ کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ ایک دن اپنے کھیتوں کو دیکھنے کے لیے شہر سے نکلے تو شہر کے باہر ایک چور نے ان کو گھیر لیا۔ چور نے کہا، آپ کے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دیجئے، ورنہ میری طرف سے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قاضی نے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، میں عالم آدمی ہوں اور دین میں اس کی عزت کی جاتی ہے اور قاضی شہر بھی ہوں، لہٰذا مجھ پہ رحم کر۔ چور نے کہا، الحمدللہ، ایسا شخص جو بیچارہ فقیر نادار ہو اور اپنا نقصان پورا نہ کر سکے، اس کی بجائے آج ایک ایسا شخص میرے ہاتھ لگا ہے کہ اگر میں اس کو لوٹ بھی لوں تو شہر واپس جا کر وہ اپنا نقصان پورا کر سکتا ہے۔ قاضی نے کہا، خدا کے بندے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ دین وہ ہے جسے اللہ نے مقرر کیا اور مخلوق سب اللہ کے بندے ہیں، اور سنت وہی ہے جو میرا طریقہ ہے، بس جس نے میرے طریقے کو چھوڑ کر کوئی بدعت ایجاد کی اس پر اللہ کی لعنت۔ چور نے کہا، جناب علی، یہ حدیث مرسل ہے جو شوافے کے نزدیک دلیل نہیں بن سکتی، اور بالفرض اس حدیث کو درست بھی مان لیا جائے تو آپ کا اس چور کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو فاقوں نے گھیرا ہوا ہو اور اس کے گھر فقیری نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں اور ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو؟ ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے آپ کا مال بالکل پاک اور حلال ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ دنیا اگر محض خون ہوتی تو مومن کا اس میں کھانا حلال ہوتا۔ نیز علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر آدمی کو اپنے یا اپنے خاندان کے مارے جانے کا خوف ہو تو اس کے لیے دوسرے کا مال حلال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی قسم، میں ایسی حالت سے گزر رہا ہوں، لہٰذا شرافت سے سارا مال میرے حوالے کر دو۔ قاضی نے کہا، اچھا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو مجھے اپنے کھیتوں میں جانے دو، خادم نے آج جو اناج بیجا ہوگا اس کا مال میں ان سے لے کر واپس آ کر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ چور نے کہا، ہرگز نہیں، ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آپ دوبارہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ قاضی نے کہا، میں آپ کو قسم دینے کو تیار ہوں، انشاءاللہ میں نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کروں گا۔ چور نے کہا، مجھے حدیث بیان کی ہے امام مالک نے اور انہوں نے نافع رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ مجبور کی قسم کا اعتبار نہیں، اور مجبوری کی حالت میں جب کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے تو جھوٹی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، لہٰذا فضول بحث نہ کرو اور جو کچھ آپ کے پاس ہے میرے حوالے کر دو۔ قاضی اس پر لاجواب ہو گیا اور اپنی سواری، مال، کپڑے سوائے شلوار کے اس کے حوالے کر دیے۔ چور نے کہا، شلوار بھی اتار کر دیں۔ قاضی نے کہا، اللہ کے بندے، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور بغیر کپڑوں کے نماز جائز نہیں، نیز شلوار حوالے کرنے پر میری بے پردگی ہوگی، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی کے سطر کو دیکھے۔ چور نے کہا، اس کا آپ غم نہ کریں، ننگے حالت میں آپ کی نماز بالکل درست ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے حدیث بیان کی ہے کہ ننگے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور ان کا امام بیچ میں کھڑا ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ننگے نماز جائز ہے مگر کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ اور سطر کے حوالے سے جو حدیث آپ نے سنائی اس کی سند درست نہیں ہے، اور اگر اس کی سند کو درست مان بھی لیا جائے تب بھی وہ ایسی صورت میں ہوگی کہ جب کسی کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھا جائے، جبکہ فی الوقت آپ مجبور ہیں اور آپ کو شہوت کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا بلا وجہ بحث نہ کرو اور جو کچھ میں نے کہا ویسا کرو۔ امام قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شلوار بھی اس چور کے حوالے کر دی اور کہا کہ اللہ کے بندے، ہم تو فقط کرسیوں پر غالب ہیں، اس کے قابل تو تم ہو۔ عزیز سامعین محترم، آج کے قصے میں جہاں ایک طرف مزاح کا پہلو موجود ہے، وہاں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ پہلے کے لوگ کس قدر علم والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کس قدر واقف تھے۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔